لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اب سارے ایک بات پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم اللهم صل على محمد یا کریم و یا غفار و یا ستار و یا رب العالمین. بارگاہ ہم نے ان عظیم حج کی ٹریننگ کی ہمارے مسجد میں آسان کے بعد سنا برکت کے بعد سنا ان کے مناسب کیا کیا آپ کے اسلام کی بات حاضر ہو لیکن شفاعت ہی مصیبت معلوم کی شفاعت کا فرمانا کی حفاظت فرمانا میرا الفاظ کو ذکر کے وقوف کرنے کے لیے آسان فرما دینا. رب ہمارے مولا ہمارے وزارت کے جو یہاں پر اللہ ہے سب کو شکر ہوگا ہمارے سب کو صحت پورے کا ہوگا ان سب کی پریشانی بیماری کو ہوگا. لیکن اس مجھے میں آدمی مطلوب ہے اللہ اپنے نیک بندے رسول سب کو ہوگا ہمارے لوگ کی شکایت کا ہوگا ملک کو کرنے کا ہوگا ہر قسم کی پریشانی کو کا بار بار کی سامنے اور بار بار مدینے پاک کی حاضر نصیب ہوگا. وہ مدینہ دکھا کے تو کیا بات ہے جی پاکستان میں حج آپریشن 2023 کے سلسلے میں تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم مانگی ڈائریکٹوریٹ آف حج ملتان کے زیر تمام اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جانے والے عازمین کرام کی تربیت کا جو سلسلہ ہے ملتان آرٹ کونسلر میں جاری ہے اور اس تربیت میں وزارت مذہبی امور کے جو ماسٹر ٹرینر ہے وہ عازمین کرام کو تربیت فراہم کر رہے ہیں. ہم بات کریں گے وزارت مذہبی امور کے جو ماسٹر ٹرینر ہے قاری سلیم بلالی صاحب کو. قاری صاحب آج جو یہ تربیت فراہم کی ہے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے سکھائی گئی ہیں عازمین کرام کو؟ الحمدللہ عز و جل آج جو ہے عازمین حج کی ٹریننگ کی ہے. اس میں ان کو پاکستان سے لے کر حاجی کیمپ تک اور جدہ پہنچنے تک اور وہاں پہ جو دیگر عمارتوں کے حوالے سے معاملات ہیں تو پورے انتظامی امور سکھائے گئے. پھر ان کو عمرے کا طریقہ سکھایا گیا کہ عمرے کے فرائض اور واجبات کیا ہیں اور اس کی ادائیگی کیسے ہونی ہے. اس کے بعد پھر انہیں حج کا طریقہ سکھایا گیا کہ 5 دن جو ہیں انہوں نے بین عرفات مزدلفہ میں کیسے گزارنے ہیں اور حج کے فرائض کیسے ادا کرنے ہیں, اس کے واجبات کیسے ادا کرنے ہیں, طواف زیارہ کیسے کرنا ہے, وقوف عرفات کیسے کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مدینہ پاک کی حاضریاں اور مقامات مقدسہ کی حاضریاں ان کو سکھائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بریف کیا گیا ہے کہ آپ پورے سفر میں کسی صورت بھی جناب لوگ صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا. آپ کو کوئی بھی تکلیف پریشانی آ جائے آپ صبر کیجیے گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. اچھا جاننا یہ چاہیں گے بلالی صاحب کے جو عازمین کرام ہے وہ توجہ نہیں دیتے ٹریننگ پہ جانے کی, تو یہ جو ٹریننگ ہے جو وزارت مذہبی امور کے آج کرائی جا رہی ہے یہ عازمین کرام کے لیے کتنا ضروری ہے ٹریننگ؟ دیکھیں ساری زندگی آدمی نماز کے مسائل سیکھتا رہتا ہے, پھر بھی نماز پڑھنے کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں جو وہ نہیں سیکھ پاتے اور پھر بھی نماز میں غلطیاں کرتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے لیکن بے شمار لوگ ہیں جو زکوٰۃ اور علماء کرام سے بار بار پوچھتے ہیں. اسی طرح حج کا تو معاملہ ایسے کہ لوگ جاتے ہی زندگی میں اکثریت جو ہے وہ پہلی بار ہے اور پہلی بار بھی اگر سیکھ کر نہیں جائیں گے تو پھر وہاں جا کر بڑی بڑی غلطیاں کریں گے, وہاں پر ان پر دم آ جاتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, عبادات میں حرج واقع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ اس عبادت کو وہ ہر صورت سیکھ کر جائیں. اگر بغیر سیکھے جائیں گے تو عبادت میں حرج بھی واقع ہو جائے گا اور غلطیاں جو ہیں ان سے بکثرت ہوں گی. اچھا بلال صاحب پاکستان میں تقریباً جو ہر سال جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ پہلی بار ہی لوگ زیادہ تر تعداد ایسی ہوتی ہے فرسٹ ٹائم حج پہ جا رہے ہوتے ہیں, آخری بار جا رہے ہوتے ہیں, تو ان کو دوران حج کون کون سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی یہاں سے یہ تیاری کر کے جائیں؟
سب سے پہلے تو جو ہے نا حج پر جانے والوں کو چاہیے کہ وہ پیدل سفر ضرور کریں، کم از کم 5، 6 سے 7 کلومیٹر کا روزانہ وہ پیدل واک کریں، کیونکہ حج پر جانے کے بعد سب سے اہم ترین کام جو ہے وہاں پر پیدل چلنا ہے، طواف بھی پیدل کرنا ہے، صفا مروہ پیدل کرنی ہے، اور جو مناسک حج ہیں وہ بھی بہت زیادہ پیدل سفر کرنے کے حوالے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر تو واک کرنی چاہیے، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مسائل سیکھ کر جائیں، ادائیگی حج میں، ادائیگی عمرہ میں فرائض سیکھیں، ان کے واجبات سیکھیں اور اس کا طریقہ سیکھ کر جائیں تاکہ وہاں جانے کے بعد ان کو پریشانی نہ ہو۔ جی، وزارت مذہبی امور کے زیر تمام جو ہے عازمین کرام کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے 3 روز تک ملتان تحصیل کے جو عازمین کرام ہیں ان کے لیے منعقد کیا گیا۔ اس کے بعد جنوبی پنجاب کے 24 سے زیادہ مقام پہ جو ہے عازمین کرام کو تربیت فراہم کی جائے گی، اور اس کا جو مقصد ہے عازمین کرام کو بڑھتا ہے اس کی تیاری کر کے جائے، اور خصوصی طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی عازمین کرام اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب جائیں گے وہ واک کرے، زیادہ سے زیادہ پیدل چلے، تاکہ وہاں پہ دوران حج آپ کو پیدل چلنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان الاسلام، انفو نیوز ملتان۔